السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین کرام، سابقہ سبق میں نے بتایا تھا کہ اسم کی جو قسمیں ہوتی ہیں یہ مختلف اعتبار سے ہوتی ہیں۔ کبھی اسم کی قسمیں بناوٹ کے اعتبار سے ہوتی ہیں، کبھی اسم کی قسمیں معنی کے اعتبار سے ہوتی ہیں، کبھی اسم کی قسمیں ہیئت کے اعتبار سے ہوتی ہیں، اور کبھی اسم کی قسمیں جنس کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی قسموں کو چھوڑ کر کے اسم کی ساری قسموں کو ہم لوگ پڑھ لیے۔ آج کے سبق میں ہم لوگ اسم کی قسمیں جنس کے اعتبار سے پڑھیں گے، یعنی جنس کے اعتبار سے اسم کی قسموں کو پڑھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مذکر، نمبر 2 مؤنث۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مذکر، نمبر 2 مؤنث۔ مذکر کی تعریف وہ لفظ جس سے مرد ظاہر ہو۔ مذکر کی تعریف وہ لفظ جس سے مرد ظاہر ہو، جیسے لڑکا، گھوڑا وغیرہ وغیرہ۔ مذکر کہتے ہیں اس لفظ کو کہ جس لفظ سے مرد ظاہر ہو، جیسے کہ لڑکا۔ اگر کوئی لڑکا بولتا ہے تو اس لفظ لڑکا سے صرف مرد ظاہر ہوتا ہے، اس سے مردیت ظاہر ہوتی ہے، نہ کہ اس سے کوئی عورت سمجھ میں آتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ کوئی لڑکا بولتا ہے اور سمجھتا ہے لڑکی، ایسا ہے؟ نہیں۔ گھوڑا بولتا ہے تو گھوڑا سے گھوڑی سمجھ میں آتا ہے، ایسا ہے؟ نہیں۔ بلکہ جس لفظ سے مرد ظاہر ہو تو اسے کہتے ہیں کیا؟ مذکر۔ مؤنث کی تعریف وہ لفظ جس سے عورت ظاہر ہو۔ مؤنث کی تعریف وہ لفظ جس سے عورت ظاہر ہو، جیسے کہ لڑکی، گھوڑی وغیرہ وغیرہ۔ مؤنث کہتے ہیں اس لفظ کو جس سے عورت ظاہر ہو، جس سے عورت ظاہر ہو، جیسے کہ لڑکی اور جیسے کہ گھوڑی۔ اب گھوڑی کوئی بولتا ہے تو گھوڑی سے گھوڑی سمجھ میں آتا ہے، نہ کہ گھوڑا۔ تو جس لفظ سے مرد ظاہر ہو تو اسے کہتے ہیں مذکر، اور جس لفظ سے مؤنث ظاہر ہو تو اسے کہتے ہیں کیا؟ مؤنث۔ سمجھ گئے مذکر اور مؤنث کی تعریف؟ آگے بڑھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ مذکر اور مؤنث کی 4 قسمیں ہیں۔ مذکر اور مؤنث کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مذکر حقیقی، نمبر 2 مذکر غیر حقیقی، نمبر 3 مؤنث حقیقی، نمبر 4 مؤنث غیر حقیقی۔ ہم اس کی تعریف بورڈ میں لکھتے ہیں، آپ دیکھیے۔ مذکر حقیقی کی تعریف: جس اسم مذکر کے مقابلہ میں کوئی مؤنث اسم ہو۔ مذکر حقیقی کی تعریف: جس اسم مذکر کے مقابلہ میں کوئی اسم مؤنث ہو تو اسے مذکر حقیقی کہا جاتا ہے، جیسے کہ لڑکا، گھوڑا وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے بورڈ کی طرف۔ یہ کیا ہے؟ لڑکا ہے۔ اب یہ لڑکا اس میں مذکر ہے، یعنی مذکر لفظ ہے۔ اب اس لفظ مذکر کے مقابلہ میں کیا ہے؟ اس کے مقابلہ میں کوئی مؤنث ہے؟ ہاں ہے۔ لڑکا کے مقابلہ میں کیا ہے؟ لڑکی ہے۔ لڑکا کے مقابلہ میں لڑکی ہے۔ تو جس لفظ مذکر یعنی مذکر لفظ کے مقابلہ میں اگر کوئی مؤنث ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں مذکر حقیقی۔ تو اب لڑکا کے مقابلہ میں لڑکی ہے، گھوڑا کے مقابلہ میں گھوڑی ہے، مرد کے مقابلہ میں عورت ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جس لفظ مذکر کے مقابلہ میں کوئی اسم مؤنث ہو یعنی مؤنث اسم ہو تو اسے کہتے ہیں کیا؟ مذکر حقیقی۔ سمجھ گئے بات کو؟ اب سمجھتے ہیں مذکر غیر حقیقی کو۔
مذکر غیر حقیقی کی تعریف جس مذکر اسم کے مقابلہ میں کوئی مؤنث اسم نہ ہو، جس مذکر اسم کے مقابلہ میں کوئی مؤنث اسم نہ ہو تو اسے مذکر غیر حقیقی کہا جاتا ہے، جیسے کہ آسمان، قلم، جیسے کہ آسمان، قلم۔ اب دیکھیے آسمان کو، یہ کیا ہے؟ آسمان ہے، اور یہ کیا ہے؟ قلم ہے۔ تو اب دیکھیے یہ لفظ آسمان مذکر ہے یا مؤنث؟ لفظ آسمان مذکر ہے۔ قلم یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث؟ قلم لفظ مذکر ہے۔ تو اب یہ لفظ مذکر آسمان، اس کے مقابلہ میں کوئی اسم مؤنث ہے؟ نہیں ہے۔ آسمان کے مقابلہ میں کوئی مؤنث اسم نہیں ہے، قلم کے مقابلہ میں کوئی مؤنث اسم نہیں ہے، اور جس لفظ مذکر کے مقابلہ میں کوئی اسم نہیں ہو، کوئی مؤنث اسم نہیں ہوتا ہے تو اسے مذکر غیر حقیقی کہتے ہیں۔ مذکر حقیقی کسے کہتے ہیں؟ کہ لفظ مذکر ہو اور اس کے مقابلہ میں مؤنث اگر کوئی اسم ہے تو اسے مذکر حقیقی کہتے ہیں۔ اگر کوئی لفظ مذکر ہے، اس کے مقابلہ میں کوئی مؤنث اسم نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں مذکر غیر حقیقی۔ دونوں کو سمجھ گئے؟ مذکر حقیقی کی تعریف کو سمجھ گئے، مذکر غیر حقیقی کی تعریف کو سمجھ گئے۔ اب سمجھتے ہیں تیسری قسم یعنی مؤنث حقیقی کی تعریف کو۔ مؤنث حقیقی کی تعریف جس اسم مؤنث کے مقابلہ میں کوئی مذکر اسم ہو تو اسے مؤنث حقیقی کہا جاتا ہے، جیسے لڑکی، گھوڑی وغیرہ وغیرہ۔ مؤنث حقیقی کی تعریف جس مؤنث اسم کے مقابلہ میں کوئی مذکر اسم ہو تو اسے مؤنث حقیقی کہا جاتا ہے، جیسے کہ لڑکی، گھوڑی۔ مؤنث حقیقی کی تعریف کیا پڑھے آپ؟ مؤنث حقیقی کی تعریف یہ ہے کہ وہ لفظ مؤنث ہوگا، لفظ مؤنث ہوگا، اگر اس کے مقابلہ میں کوئی مذکر ہوتا ہے تو اسے مؤنث حقیقی کہا جاتا ہے، جیسے کہ آپ یہاں بورڈ میں دیکھیے، یہ کیا ہے؟ لڑکی ہے۔ یہ کیا ہے؟ لفظ لڑکی ہے۔ اب اس لفظ لڑکی کے مقابلہ میں کوئی مذکر اسم ہے یا نہیں ہے؟ لفظ لڑکی کے مقابلہ میں کیا ہے؟ لڑکا ہے، اور لڑکا کیا ہے؟ مذکر ہے، اور لڑکی کیا ہے؟ مؤنث۔ تو یہ مؤنث لفظ کے مقابلہ میں لفظ لڑکا مذکر ہے، اور جس لفظ مؤنث کے مقابلہ میں کوئی لفظ مذکر ہوتا ہے تو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں، اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ دوسری مثال، یہ کیا ہے؟ گھوڑی۔ یہ کیا ہے؟ گھوڑی۔ اب یہ مؤنث لفظ ہے، گھوڑی مؤنث لفظ ہے، اور مؤنث کیسے ہے تو اس کو ہم بعد میں پڑھتے ہیں، گھبرائیے مت۔ گھوڑی لفظ مؤنث ہے۔ اب اس لفظ مؤنث کے مقابلہ میں کوئی مذکر لفظ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، لفظ مذکر ہے۔ کیا ہے؟ گھوڑا ہے۔ کیا ہے؟ گھوڑا ہے، گھوڑا ہے۔ تو اب اس لفظ مؤنث کے مقابلہ میں لفظ مذکر گھوڑا ہے، اور جس لفظ مؤنث کے مقابلہ میں کوئی لفظ مذکر ہوتا ہے تو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ لہذا لڑکی اور گھوڑی یہ دونوں مثالیں مذکر مؤنث حقیقی کی ہیں۔ بات کو سمجھ گئے؟ مذکر حقیقی کو سمجھ گئے، مذکر غیر حقیقی کو سمجھ گئے، مؤنث حقیقی کو سمجھ گئے۔ اب سمجھتے ہیں آخری قسم یعنی مؤنث غیر حقیقی کو۔ مؤنث غیر حقیقی کی تعریف جس مؤنث اسم کے مقابلہ میں کوئی مذکر اسم نہ ہو، جیسے کہ
ٹوپی. مؤنث غیر حقیقی کی تعریف جس مؤنث اسم کے مقابلہ میں کوئی مذکر اسم نہ ہو جیسے کہ ٹوپی وغیرہ وغیرہ. مؤنث حقیقی کی تعریف یہ ہے کہ لفظ مؤنث ہے. اب اس لفظ مؤنث کے مقابلہ میں اگر کوئی لفظ مذکر نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں مؤنث غیر حقیقی. جیسے کہ یہاں پر دیکھیے یہ کیا ہے؟ ٹوپی. اور ٹوپی یہ لفظ مؤنث ہے. کیوں ہے؟ آگے چل کر پڑھیں گے. ٹوپی یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. اب مؤنث ہے تو اس کے مقابلہ میں کوئی لفظ مذکر ہے نہیں ہے. ٹوپی کے مقابلہ میں کوئی لفظ مذکر نہیں ہے. ٹوپا کوئی جانتا ہے ٹوپا کیا ہے؟ نہیں. ٹوپی کے مقابلہ میں کوئی لفظ مذکر نہیں ہے. اور جس مؤنث کے مقابلہ میں کوئی لفظ مذکر نہیں ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مؤنث غیر حقیقی. اب ہم پھر سے چاروں قسم کو سمجھتے ہیں. دیکھیے اگر لفظ مذکر ہوتا ہے اور اس کے مقابلہ میں کوئی لفظ مؤنث ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں مذکر حقیقی. اور لفظ مذکر ہے لیکن اس کے مقابلہ میں کوئی لفظ مؤنث نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں مذکر غیر حقیقی. اور کوئی لفظ ایسا ہے کہ وہ مؤنث ہے اور اس کے مقابلہ میں کوئی لفظ مذکر ہے تو اسے کہتے ہیں مؤنث حقیقی. اور کوئی لفظ ایسا ہے کہ جس کے مقابلہ جو مؤنث ہے اور اس کے مقابلہ میں کوئی لفظ مذکر نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں مؤنث غیر حقیقی. سمجھ گئے بات کو؟ عزیز ناظرین، ہم جنس کے اعتبار سے اسم کی قسموں کو پڑھ لیے، یعنی مذکر اور مؤنث کو پڑھ لیے اور مذکر کی چاروں قسموں کو پڑھ لیے. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مذکر کون سا لفظ ہے اور مؤنث کون سا لفظ ہے. ہم کیسے سمجھیں گے؟ جیسے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، مارکر پین ہے، تو اب ہم اس کو کیسے سمجھیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یا ہم ٹوپی پہنے ہوئے ہیں تو ہم کیسے کہیں گے کہ یہ لفظ ٹوپی مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اس کے لیے تو کچھ قاعدہ، کچھ ضابطہ ہونا چاہیے نا. ہاں ضابطہ ہے، پڑھیں گے تب نہ سیکھیں گے. تو چلیے پہلے پڑھتے ہیں. پہلے مذکر کے علامات کو پڑھتے ہیں. مذکر کی علامات. علامت نمبر 1، جس لفظ کے آخر میں الف ہو. جس لفظ کے آخر میں الف ہو تو وہ لفظ مذکر ہوتا ہے، جیسے کہ لڑکا، گدھا وغیرہ وغیرہ. جس اسم کے آخر میں الف ہو تو وہ لفظ مذکر ہوتا ہے، جیسے کہ لڑکا، گدھا وغیرہ وغیرہ. دیکھیے مثال، لڑکا اور گدھا. لڑکا کے آخر میں کیا ہے؟ لڑکا کے آخر میں الف ہے. گدھا کے آخر میں کیا ہے؟ الف ہے. تو کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا. کیوں مذکر ہوگا؟ اس لیے مذکر ہوگا کہ ہم ابھی ضابطہ پڑھے. وہ ضابطہ یہ ہے کہ جس اسم کے آخر میں الف ہو تو وہ مذکر ہوتا ہے، لہٰذا لڑکا اور گدھا یہ کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا. سمجھ گئے؟ علامت نمبر 2، جس اسم کے آخر میں ہا ہو تو وہ لفظ مذکر ہوتا ہے. علامت نمبر 2، جس اسم کے آخر میں ہا ہو تو وہ لفظ مذکر ہوتا ہے، جیسے کہ بندہ، پردہ، گندا وغیرہ وغیرہ. دیکھیے بندہ، گندا، ستارہ وغیرہ وغیرہ. بندہ، گندا، ستارہ، ان تینوں لفظ کے آخر میں کون سا لفظ ہے؟ ہا لفظ ہے. ہا. تو یہ تینوں لفظ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا؟ مذکر ہوگا. کیوں مذکر ہوگا؟ اس لیے مذکر ہوگا کہ ہم لوگ ابھی ضابطہ پڑھے، قاعدہ پڑھے کہ جس اسم کے آخر میں ہا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟
मुज़क्कर होता है। तो बंदा के आखिर में भी क्या है? हा है। गंदा के आखिर में भी क्या है? हा है। सितारा के आखिर में क्या है? हा है। तो जिस लफ्ज़ के आखिर में हा होता है तो वो क्या होता है? मुज़क्कर होता है। लिहाजा ये तीनों मिसालें मुज़क्कर हैं, ये तीनों मिसालें मुज़क्कर हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों मिसालें ही मुज़क्कर हो, बल्कि जिस लफ्ज़ के आखिर में हा हो, जिस लफ्ज़ के आखिर में हा हो तो वो लफ्ज़ क्या होगा? मुज़क्कर होगा। बहुत सारी मिसालें हैं। अलामत नंबर 3, जिस इस्म के आखिर में पन या पना हो, जिस इस्म के आखिर में पन या पना हो तो वो लफ्ज़ मुज़क्कर होता है। जैसे कि बचपन, बचपना, जैसे कि बचपन, बचपना। बचपन, बचपन, बचपना। हम ज़ाब्ता क्या पढ़े अभी कि जिस इसमें के आखिर में पन या पना हो तो वह लफ्ज़ क्या होता है? मुज़क्कर होता है। तो बचपन के आखिर में पन है, बचपना के आखिर में पना है। तो जिस लफ्ज़ के आखिर में पन या पना हो तो वह क्या होता है? मुज़क्कर होता है। लिहाजा ये दोनों मिसालें किसकी है? मुज़क्कर की है। समझ गए? मुज़क्कर की 3 अलामत समझ गए। उसके बाद अलामत नंबर 4 को पढ़िए। अलामत नंबर 4, जिस इसम के आखिर में बान, दान, सितान हो, जैसे कि यक्का बान, कलमदान और गुलिस्तान, तो वह लफ्ज़ मुज़क्कर होता है। अलामत नंबर 4, जिस इसम के आखिर में बान, दान, सितान हो तो वह लफ्ज़ मुज़क्कर होता है। जैसे कि यक्का बान, कलमदान, गुलिस्तान। देखिए मिसाल, यक्का बान, कलमदान, गुलिस्तान। यक्का बान, कलमदान, गुलिस्तान। हम लोग अभी ज़ाब्ता पढ़े कि जिस इसम के आखिर में बान, दान, सितान हो तो वह लफ्ज़ क्या होता है? वह लफ्ज़ मुज़क्कर होता है। तो यहाँ पर देखिए तीनों मिसालों के आखिर में देखिए क्या है? बान है, दान है, सितान है। ज़ाब्ता के तहत क्या होगा? मुज़क्कर होगा। इसलिए हम इन तीनों मिसालों को क्या कहेंगे? मुज़क्कर कहेंगे। समझ गए बात को? उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कायदा नंबर 5 को। कायदा नंबर 5, जिस इसम के आखिर में वां हो तो वह लफ्ज़ मुज़क्कर होता है। जैसे कि 7वां, 9वां, 8वां वगैरह वगैरह। जिस इसम के आखिर में वां हो तो वह लफ्ज़ क्या होता है? मुज़क्कर होता है। जैसे कि 8वां, 7वां, 9वां वगैरह। इसको आप ऐसे ही समझिए। जिस लफ्ज़ के आखिर में वां हो तो वह लफ्ज़ मुज़क्कर होता है। जैसे कि 7वां, 5वां, 7वां, 9वां, 8वां, 10वां, 11वां, यानी कि जिस लफ्ज़ के आखिर में वां होगा वह लफ्ज़ मुज़क्कर होगा। समझ गए? सबसे पहले हम लोग जिन्स के एतबार से इसम की किस्मों को पढ़े, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस को पढ़े। मुज़क्कर और मुअन्नस को पढ़ने के बाद मुज़क्कर की 4 किस्मों को पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े मुज़क्कर की अलामात को। मुज़क्कर की अलामात पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे मुअन्नस की अलामात को। तो चलिए मुअन्नस के अलामात को पढ़ते हैं। अलामत नंबर 1, जिस लफ्ज़ के आखिर में या हो तो वह लफ्ज़ मुअन्नस होता है। जैसे कि लड़की वगैरह वगैरह। जिस लफ्ज़ के आखिर में या हो तो वह लफ्ज़ मुअन्नस होता है। जैसे कि लड़की, गाड़ी वगैरह वगैरह। देखिए मिसाल, लड़की, गाड़ी। लड़की के आखिर में क्या है? या है। गाड़ी के आखिर में क्या है? या है। तो जिस ये क्या होगा? लड़की क्या होगा और गाड़ी क्या? मुअन्नस। और जिस लफ्ज़ के आखिर में या हो तो वह लफ्ज़ क्या होता है? वह लफ्ज़ मुअन्नस होता है। लिहाजा लड़की और गाड़ी क्या होगा? मुअन्नस होगा। कायदा नंबर 2, जिस लफ्ज़ के आखिर में या अलिफ ज़बर या हो,
जिस लफ्ज़ के आखिर में या अलिफ ज़बर या हो तो वो लफ्ज़ मुअन्नस होता है, जैसे कि चिड़िया, गुड़िया वगैरह वगैरह। चिड़िया, गुड़िया वगैरह। चिड़िया गुड़िया आखिर में क्या है? या अलिफ ज़बर या है। गुड़िया आखिर में क्या है? या अलिफ ज़बर या है। तो क्या होगा? मुअन्नस होगा। क्यों मुअन्नस होगा? इसलिए कि हम लोग अभी ज़ाब्ता पढ़े कि जिस लफ्ज़ के आखिर में या अलिफ ज़बर या हो तो वह लफ्ज़ क्या होता है? मुअन्नस होता है। इसीलिए चिड़िया, गुड़िया ये दोनों मिसालें मुअन्नस की हैं। अलामत नंबर 3, जिस लफ्ज़ के आखिर में ता या टा हो, जिस लफ्ज़ के आखिर में ता या टा हो तो वह लफ्ज़ मुअन्नस होता है, जैसे कि शरबत, बनावट वगैरह वगैरह। देखिए मिसाल, शरबत, बनावट वगैरह। शरबत, बनावट आखिर में क्या है? ता है और एक के आखिर में क्या है? टा है। तो क्या होगा? मुअन्नस होगा। क्यों? इसलिए कि ज़ाब्ता पढ़े कि जिस लफ्ज़ के आखिर में ता या टा हो तो वह लफ्ज़ क्या होता है? मुअन्नस होता है। इसीलिए शरबत, बनावट ये दोनों मिसालें क्या हैं? मुअन्नस हैं। अलामत नंबर 4, जिस लफ्ज़ के आखिर में सीन या शीन हो तो वह लफ्ज़ क्या होता है? मुअन्नस होता है, जैसे कि मिठास, नवाजिश वगैरह वगैरह। मिठास, नवाजिश वगैरह। मिठास, नवाजिश आखिर में क्या है? सीन और शीन है। तो ये लफ्ज़ क्या होगा? मुअन्नस होगा। क्यों लफ्ज़ मुअन्नस होगा? इसलिए कि आखिर में सीन और शीन है। जिस लफ्ज़ के आखिर में सीन या शीन होता है तो वह लफ्ज़ क्या होता है? मुअन्नस होता है। समझ गए? वह लफ्ज़ क्या होता है? मुअन्नस होता है। अलामत नंबर 5, छोटे छोटे जानदारों के नाम मुअन्नस होता है। छोटे छोटे जानदारों के नाम मुअन्नस होता है, जैसे कि बुलबुल, फाख्ता वगैरह वगैरह। छोटे छोटे जितने जानदार हैं, मैना, चिड़िया वगैरह वगैरह, तो जितने सारे छोटे छोटे जानदार हैं वह तमाम के तमाम लफ्ज़ क्या हैं? मुअन्नस हैं। समझ गए? सबसे पहले हम मुज़क्कर, मुअन्नस, मुज़क्कर की चारों किस्म को पढ़े, उसके बाद मुज़क्कर की अलामात को पढ़े और उसके बाद मुअन्नस की अलामात को पढ़े। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई लेकिन हम लोग समझ गए। खुशी की बात यह है कि हम लोग इसको आसान अंदाज से समझ गए, लेकिन बहुत बच्चों को मैंने ये देखा है कि इसी चैप्टर में, इसी सबक में उलझ जाते हैं और टेंशन ले लेते हैं। तो ऐसे करने से हमें फ़ायदा नहीं, बल्कि हमें सबक को समझना है। हम आपसे काफ़ी खुश हैं कि आप लोग इस सबक को आसान अंदाज से समझ गए। मज़ीद तफसीलात के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे इस बेबाक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।